دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ دعا کیجیے کہ الہ العالمین اپنی مرضیات اور اپنی رضا والے کلمات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، انسان کتنی ہی کوشش کرتا رہے، کتنی ہی جدوجہد کرتا رہے، جب تک کسی کام میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کا تعاون نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عنایت اور کرم نہیں ہوتا، تو وہ انسان کی کوشش اس کے لیے باور نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں ارادہ کر کے بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ دعا کیجیے کہ الہ العالمین صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں کوئی کاروبار ہوتا ہے، کوئی تجارت ہوتی ہے، کہیں بازار لگتے ہیں، تو ان بازاروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ خریداری کریں اور مال سستی قیمت میں بکے تاکہ زیادہ خریداری ہو۔ اللہ نے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے اور انسانوں سے اللہ نے ان کی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں بھی کچھ ایسے ایام عطا کیے ہیں کہ انسان کرتا ایک ہے پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو، اس پر انعام کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایام خاص طور سے رمضان المبارک کے بعد جو سال کے ایام ہیں ان میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ ہے کہ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عشرہ ذی الحجہ میں نیکیوں پر ثواب بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کام 1 دن کے روزے کا ہے، مگر اللہ نے اپنا انعام کیا کہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے بقدر اس کو ثواب پر حمد فرمایا۔ تو اللہ نے آج کے دن نیکیوں کو بڑھا رکھا ہے۔ یہ پورا عشرہ نیکیوں میں ثواب پر اور اللہ کی طرف سے انعام کی بڑھوتری کے ایام ہے، تو ہمیں ان موقعوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کا یہ دن جس کو ہم عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کہتے ہیں، اس کی تاریخ اور اس کے واقعات مختلف مقامات پر مختلف اجلاسوں میں ہم سب نے سنے ہیں۔ اس کی اصل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے لیے امتحانات شروع ہوئے، آزمائشیں شروع ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی اور اس کا امتحان لیا تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب رہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم میری عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔
ایک گھر بنا. ملک شام میں ہے، روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک براق پر سوار ہوئے اور حضرت ابراہیم کے آگے آگے چلے. یہ مسافرین 3 انسان ہیں اور ایک فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ اور ایک معصوم سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل ان تینوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. جب کوئی آبادی آتی، کوئی قریہ، کوئی گاؤں آتا، کوئی شہر آتا، تو حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل سے پوچھتے کیا ہمیں اللہ کی طرف سے اسی جگہ رہنے کا حکم ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے نہیں، ابھی مقام آ گئے. اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے یہاں تک کہ جو آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو اس جگہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر کیجئے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دیا. ایک گھڑے میں تھوڑا سا پانی ہے، کچھ کھانے کی کھجوریں ہیں. حضرت ابراہیم کو یہاں رہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بیٹے اور بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قیام کا حکم ہے کہ آپ ان کو یہاں تنہا چھوڑ دیجیے. چنانچہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اپنے شوہر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور پوچھتی ہے اے میرے شوہر، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ بار بار یہ بات حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے پوچھتی ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہو. تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم سے کہتی ہے کیا یہ حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر تنہا چلے جائیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کہا ہاں، مجھ کو میرے رب کی طرف سے یہی حکم. حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ کہتی ہے اب میرا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی میرا رب اب میری حفاظت فرمائے گا. حضرت ابراہیم کچھ دور جا کر اب اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ پوری آیات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا کو بیان کر رہی ہے. حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے اور یہ تیرا گھر، یہ بیت محرم